ہر قوم کو نہ کہ کوئی بھی ہمارا موقع ہے نا تو اسلام نے اس پر کچھ تعلیمات دی ہیں. اگر آپ کو اللہ بیٹا دیتا ہے بیٹی دیتا ہے تو اس کا عقیقہ کرنا ہے, دوسروں کو کھانا کھلانا ہے. اگر اللہ نے شادی کا موقع دیا تو سنت ہے ولیمہ کرنا ہے, لوگوں کو کھانا کھلانا ہے. اگر بڑی عید کا موقع آیا ہے تو قربانی رکھ دی گئی ہے. آپ گوشت کریں گے, اس کا ایک حصہ رشتہ داروں کو دیں گے, ایک حصہ غریب نادار لوگوں کو دیں گے. اور عید کا موقع آیا تو صدقہ فطر رکھ دیا گیا چھوٹی عید پہ. اور صاحب نصاب پر زکوٰۃ بھی فرض کر دی گئی جو بالعموم رمضان میں ہی دی جاتی ہے. رمضان میں زیادہ تر مسلمان دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی خوشیاں دوسروں کے ساتھ بھی جوڑتا ہے. وہ اکیلے خوشی نہیں منا رہا, وہ دوسروں کے ساتھ اپنی خوشیوں کو جوڑ رہا ہے, غریب کو کھانا کھلا رہا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعوت بڑی ملعون ہے, وہ بڑی لعنت والی دعوت ہے کہ کسی نے دعوت پکائی اور صرف امیروں کو دعوت دی جائے, غریبوں کو نہ دی جائے. سیاسی افطاریاں کرائی جائیں اور ولیمے پہ بھی اگر اپنے بیٹے کے بلایا جائے تو امیر لوگوں کو, سیاسی لوگوں کو, بڑے لوگوں کو دعوت دی جائے. دعوت تو خیر والی وہ ہے جس میں چھوٹا بڑا امیر غریب سب شریک. تو عید کے موقع پر بھی یہ ضروری تو نہیں کہ ہم 6 جوڑے ہی بنوائیں, 3 جوڑوں سے بھی گزارا ہو سکتا ہے. اس طرف بھی تھوڑی توجہ کر لیں کہ جس گھر کے اندر 1 جوڑا بھی خریدنا مشکل ہے, یہ کوئی ضروری تو نہیں کہ 10 جوڑے ہی خریدے جائیں, 2 پہ بھی گزارا ہو سکتا ہے. 3 جوتے لینے کی بجائے 1 سے بھی عید گزر جاتی ہے, لیکن تھوڑی سی توجہ اگر غرباء کی طرف بھی کر لی جائے, مساکین کی طرف. یہ کل پرسوں خبر آ رہی ہے کہ ہمارے پنجاب میں ایک ایسا شہر بھی ہے جس میں باپ نے صرف اس لیے اپنے بچے نہر میں پھینک دیے ہیں کہ انہوں نے عید کے لیے کپڑے مانگے تھے. اس قسم کی داستانیں جس قوم کے اندر موجود ہوں تو وہ قوم پھر کسی کا خیال ہی نہ کرے, وہ سارا مال اپنے اوپر ہی خرچ کرنا چاہے, اسے احساس ہی پیدا نہ ہو کہ کسی اور کو بھی ضرورت. تو عید ہمیں موقع دیتی ہے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ جو عید پہ کہا گیا نا کہ ایک رستے جاؤ اور دوسرے رستے سے واپس آؤ, تو اس میں بھی شاید ایک حکمت ہمیں یہ بھی نظر آتی ہے کہ کئی دفعہ ایک گلی سے گزرے تو گزرتے وقت خیال آتا ہے کہ یار یہ گھر ایسا ہے, دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ جو غریب ہے مجھے تھوڑا ان کا خیال رکھنا چاہیے. پھر دوسری سائیڈ سے واپس آؤ, شاید تمہیں گھر بیٹھے یاد نہ آئے اور مکان دیکھ کے تمہیں سمجھ آ جائے کہ یہاں تو شاید روٹی بھی وقت پہ نہ پکتی ہو, اتنے غریب ہیں. تو اسلام نے ہر چیز میں حکمت رکھی, اور صرف عید کے موقع پہ نہیں, مستقل آپ غرباء کے, مساکین کے سرپرست بننے کی, معاون بننے کی کوشش کریں, رسمی طور پر نہیں. پچھلے سال نا عید گزری تو مجھے ایک دوست نے ایک پنجابی کا شعر بھیجا. اس نے کہا حضرت جی اس کو ذرا ضرور پڑھیں. تو شعر بڑا انوکھا تھا. وہ شعر کیا تھا؟ اور راشن ونڈن والے لوکو, او راشن ونڈن والے لوکو, او عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجئے. عید کے بعد بھول ہی گئے تم. مستقل بنیادوں پر کوشش کریں کہ آپ معاون بنے, غرباء کے, مساکین کے, یتیموں کے, ان لوگوں کی مدد کریں. حضرت بشیر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے اور میں ایک کونے میں کھڑا رو رہا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے دلاسا بھی دیا, دست شفقت بھی رکھا. تو میں نے کہا حضور میرے والد چلے گئے تو کیا بنے گا؟ تو کیا انداز حضور نے اختیار کیا اور کیا انہیں عظیم نسبتوں سے نواز دیا. حضور فرمانے لگے اے بشیر بن عقبہ تو پسند نہیں کرتا کہ فاطمہ تیری بہن بن جائے, عائشہ تیری ماں بن جائے اور محمد تیرے والد بن جائیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مستقل تجھے رشتے نہ دے دیے جائیں, مستقل تجھے سہارا نہ دے دیا جائے, مستقل بنیادوں پر ہی تیرا خیال نہ رکھا جائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نا جو چیز بڑی پسند ہے وہ ایثار ہے. اپنے منہ کا نوالا نکال کے کسی کو دے دینا, یہ حضور کو بڑا ہی پسند. قربانی کرنا, ایثار کرنا, ضرورت ہوتے ہوئے کسی کی مدد کرنا. قرآن مجید آپ پڑھے نا تو صحابہ کی تعریف قرآن نے بیان کی. فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, فرمایا وہ دوسروں پر ایثار کر دیتے ہیں چاہے انہیں کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو. عید قریب آ گئی, لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن سے میں نے دبے لفظوں میں پوچھا کہ سوٹ سلوا لیا ہے. انہوں نے جب یہ کہا نا کہ دکانیں ہی نہیں صحیح طریقے سے کھلی تو وہ نا
ان کی جھکی جھکی آنکھیں بتاتی تھیں کہ دکان پہ جانے کے پیسے کوئی نہیں پاس۔ ایک شاعر تھا تو وہ کہتا ہے کہ میں کھلونوں کی دکان کے پاس سے گزرا، میں بھی ساتھ تھا، میرا بیٹا بھی اور میرا پوتا بھی۔ تو میرا پوتا ضد کرنے لگا کہ کھلونا لینا ہے، تو میرے بیٹے نے بڑا سمجھایا نہیں لینا نہیں لینا، پر بچے نے ضد نہیں چھوڑی، باپ نے مارا بھی ڈانٹا بھی، پر اس نے کہا نہیں میں نے کھلونا لینا ہے۔ جب میرا بیٹا نہیں مان رہا تھا تو میں نے پھر اس کو کہا، میں مثال دے رہا ہوں، پس منظر کچھ یوں بنا ہوگا۔ اس نے کہا کہ تم کھلونے کی دکانوں کے پاس سے کیوں گزرے؟ یہ بچے کی ضد ہے، یہ سمجھوتا نہیں کرتی، یہ بچوں کی ضد ہے، یہ سمجھوتا۔ اور وہ آج بھی دوپہر میں بچوں کو سلا دیتی ہے اس ڈر سے کہ گلی میں پھر کہیں کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ صرف میری گزارش اتنی ہے کہ 3 جوڑے بنوانے والا 1 بنوا لے، اور تھوڑا تھوڑا نا احسار کا جذبہ، غریبوں کا عید پر خصوصی خیال۔ امیروں نے سارا مہینہ گوشت کھایا ہے اور بڑا دب کے کھایا۔ جو نبی پاک کی امت سے پیار کرے نا، رسول پاک اس سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ اس طرح کرنا، عید پہ گوشت کا آرڈر دینا، لیکن ایک دن اپنے گھر پکا لینا اور کوشش کرنا کہ دائیں بائیں جہاں گوشت نہیں نہ جاتا، تھوڑا تھوڑا وہاں بھی صرف چھوٹے چھوٹے خرچے اپنے کم کر کے، تو وہ پھر بھی جیب میں نہیں رکھنے، وہ تھوڑا سا نا اظہار اس عید پہ بڑا ضروری ہو گیا۔ ہاں کچھ ہیں ایسے ہی کھاتے، آپ یقین کریں گاؤں میں پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو خیال کر لیتے ہیں۔ شہروں میں چونکہ ہم ایک دوسرے کا حال بھی نہیں پوچھتے، آج بھی گاؤں میں کچھ کچے مکانوں والے اپنے ہمسائے کے گھر فاقہ نہیں ہونے دیتے۔ تھوڑی تھوڑی یہ اپیل ہے، میری خاص اپیل ہے، یاد رکھنا تھوڑا سا۔ میرا ایک دوست سے بڑا ہی پیار ہے، بڑا ہی، مجھے بڑی محبت ہے، میں ضروری تو نہیں ہر بندے کے منہ پہ کہا جائے۔ ان کی بیٹیاں کام کرتی ہیں، مجھے ایک صبح انہوں نے بتایا کہ بچیاں کام پہ جاتی ہیں، تو میں فجر کے بعد سوتا ہوں، اس دن میں سو نہیں سکا، بڑا میں اذیت میں آ گیا۔ میں نے کہا کہ بیٹیاں تو میری بھی ہے نا، تو اس لیے یہ تھوڑا سا نا مہربانی کریں، خدا را تھوڑا سا نا امت کا درد بھی محسوس کریں۔ بڑی بڑی سوسائٹیاں تو تھوڑی ہیں، زیادہ لوگ تو ابھی بھی کچے مکانوں میں ہیں، تو مہربانی کریں تھوڑا سا ان لوگوں کا اس عید پہ ضرور خیال کریں۔ آج 21 رمضان کو میرے ابا جی فوت ہوئے تھے، آج کے دن، آج ان کو 19 سال ہو گئے۔ اب 19 سال پہلے میں کہاں تھا آپ سوچ سکتے۔ تو میں نے بڑے ان کے جانے کے بعد راتیں بھی دیکھی ہیں، اور میں نے ان کے جانے کے بعد بڑے کٹھن معاملات بھی دیکھے ہیں، تو میں نے یہ ذائقہ چکھا ہے، مجھے پتہ ہے کہ یہ جو غریبی کا اور یتیمی کا رنگ ہوتا ہے، اس کی اصل شکل کیا ہے وہ میں نے اصل شکل دیکھی ہے، تو میں اس کے مد و جزر سے میں واقف ہوں، مجھے اس کا پتہ ہے۔ تو مہربانی فرمائیں، آپ سے میری یہ درد مندانہ اپیل ہے کہ تھوڑا تھوڑا دائیں بائیں ضرور توجہ کیجئے گا۔ حضرت باجدید بستامی فرمایا کرتے تھے، جس نے ہماری چپ سے کچھ نہیں سیکھا اس نے ہماری تقریر سے کیا سیکھنا ہے۔ اب تھوڑا سا نا اشاروں کی بولی بھی سمجھیں، اب تھوڑا سا یہ بھی ہو کہ بس بات پوری ہونے نہ پائے اور انسان کی رغبت عمل کی طرف بڑھ جائے، یہ مزاج ہمیں دیا ہے۔ اب تو بھائی آ جائیں آپ، صبح بھی تقریر کر دیں، دوپہر کو بھی تقریر کر دیں، شام کو بھی تقریر کر دیں، تو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جناب وہ بیان آپ نے جو سنایا تھا نا وہ ذرا دوبارہ سنا دیں، تو میں کہتا ہوں پہلے سننے پر عمل ہو گیا تو نہ کریں۔ اب ہمیں تھوڑی باتیں سیکھ کر ان پر عمل کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ بڑی سادی بات میرے ابا جی بتایا کرتے تھے، والا صاحب کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی بندہ نہ چلا گیا وہ کسی مولوی صاحب کی تقریر سننے، تو اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے یہ واش روم کا مروجہ نظام نہیں ہوتا تھا، تو لوگ کھیتوں میں دوسری جگہوں پہ پیشاب کے لیے جاتے تھے، تو مولانا نے ایک احتیاط بیان کی، وہ کہنے لگے کہ پیشاب سخت جگہ پہ نہ کرو زمین پہ بیٹھ کر، ورنہ پیشاب کے چینٹے اڑیں گے، کپڑوں پہ پڑیں گے، اور حدیث میں سخت حکم ہے اس مسئلے، تو کوئی نرم جگہ ہو ایسی جہاں پیشاب کریں چینٹے نہ اڑیں۔ وہ بندہ عمل کرنے والا تھا نا، اس نے میری تقریر سن کے سر دھن کے جانا نہیں تھا،
اس نے اتنی ساری ریت لے لی, کپڑے میں باندھ لی, اور وہ اس نے کندھے پہ رکھی ہوئی ہے. جہاں پیشاب کا وقت آتا پہلے ریت بچھاتا, پھر پیشاب کرتا تاکہ میرے کپڑوں پہ نہ پڑے. ایک صاحب نے اسے کہا کوئی ہفتے بعد چلو بیان سننے چلیں, تو کہنے لگا میں پہلے پہ عمل کر لوں, یہی بڑا ہے. میں نے تو اتنی ساری ریت, کندھا تھک گیا ہے میرا, اس دن سے اٹھائی ہے, تو میں نہیں چاہتا کہ نہیں بھی سنوں تو کسی اور جگہ میں. یہ تفریح تباہ کے لیے بات کو نہ سمجھیں. اس سادے آدمی نے جو ہمیں سمجھایا, مجھے اور آپ کو, اس پر غور کرے کہ کل بھی سنا تھا, پرسوں بھی سنا تھا, پیر صاحب نے ترسوں بھی کہا تھا, شیخ نے پرسوں بھی کہا تھا, پچھلے ہفتے بھی کہا تھا. تو نے اگر شیخ کی بھی نہیں سنی, استاد کی بھی نہیں سنی, پیر کی بھی نہیں سنی, اور اس دور کے پیر جو صحیح کام کرنے والے ہیں, استاد جو صحیح کام کرنے, مجبور ہو گئے ہیں بیچارے. کہتے ہیں کس کی تربیت کریں. کس درد سے کہا تھا حضرت سلطان باؤ نے. وہ کہتے ہیں اور رب دا طالب کوئی بھی نہیں ملیا, تے جو ملے ہے طالب زردہ ہو. یہ تو آئے ہیں کاروبار سیدھا کرنے, فوٹو کھنچوانے, فلاں کام کے لیے. یہ تو وہ جو ہم دینا چاہتے ہیں اس کا تو مزاج ہی نہیں. پہلے بھی میں نے کہا تھا, پھر کہتا ہوں, مجھے شوق نہیں ہے. خدا مجھے معاف کر دے اس دن سے پہلے جس دن یہ شوق ہو کہ میں سویرے جاؤں گا تو نوٹ لاؤں گا, تو شام جاؤں گا تو نوٹ لاؤں گا. یہ شوق نہیں ہے, طبیعت نہیں ہے, من نہیں چاہتا. لیکن یہ کہ یہاں بھی آ جائیں, خطاب کر دیں یہاں بھی, او خدا کے بندو, ہم کہاں اس قابل ہیں ہم خطاب کریں. ہم نے تو نا جی ایک اذان دینی شروع کی ہوئی, صبح و شام ایک اذان پڑھتے ہیں. ہے یہ پیغام حضرت احمد رضا کہ بارگاہ نبی کے رہو با وفا. ہم تو کہتے ہیں ادھر آ جاؤ, ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آ پڑو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. ہم تو کہتے ہیں ادھر آؤ, اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف رجوع کرو. اور وہ ایک جملے پہ اگر تو عمل ہو گیا, پیار سے باتیں کرتا رہتا ہوں, سب کے ساتھ نہیں کرتا, جس کا مجھے پتا ہو کہ یہ تھوڑا سہ لے گا. ایک دوست نے مجھے کہا کہ میں تو آتا ہوں تو مجھے علاقے کے لوگ کہتے ہیں ان کو بلاؤ, تو میں کہتا ہوں پورا عمل کرنا میری غلط ہے, تو پھر میں باقیوں کو بھی لگا جاؤں گا. تو اگر تیرا ہی عمل نہیں ہو سکا تو باقیوں کو میں نے جا کے کیا سمجھانا ہے. تو ایک تو آج کی جو رات ہے, اس سے پہلے اپنے اعمال کی طرف, میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ شب برات پہ ہر مسجد سے زور زور سے رونے کی آواز آتی, آنی بھی چاہیے. شب قدر پہ آتی ہے, عمرے پہ جاتے وقت لوگ معافیاں مانگتے ہیں, حج پہ جاتے وقت, اور کروڑوں لوگ یہ کام کرتے ہیں سال میں. اگر 25 لاکھ 26 لاکھ آدمی یا 50 لاکھ آدمی حج کرتا ہے, اور وہ جانے سے پہلے معافی مانگ کے گیا, توبہ کر کے گیا ہے, اور کروڑوں لوگ ہیں جو شب قدر میں ہیں, شب برات میں ہیں, اور انہوں نے کھل کے توبہ کی ہے, تو پھر میرے بھائی سویرے کرپشن ختم ہونی چاہیے نا ملک سے. سویرے 75% جھوٹ ختم ہونا چاہیے نا. ساری رات تو لوگوں نے توبہ کی تھی. صبح 80% حقوق العباد کا مسئلہ حل ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. صبح ملاوٹ بہت حد تک ملک سے ختم ہونی چاہیے. تو کیا ہم نے سمجھ لیا ہے, ہم نے یہ سمجھا ہے کہ شب برات پہ بھی بس ایک رسم ادا کرو, آؤ تھوڑی توبہ کرو چھٹی کر جاؤ, آئیے شب قدر تو توبہ کرو چھٹی کر جاؤ. کیا یہ ہم نے مطلب سمجھ لیا؟ حج کرنے گئے, رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, رسول کریم کی بارگاہ سے بھی جو ہو کے آ جائے اور بدلے ہی نہ, وہاں تک جائے اور بدلے ہی نہ. مدینے گئے, کعبے گئے, کربلا گئے, جیسے گئے تھے گھوم پھر کے ویسے ہی آ گئے. نتیجہ کیا ہے؟ اپنی زندگی نتیجہ خیز بنائیں. آج اس خوبصورت موقع پر جب شب برات ہمارے سامنے کھڑی ہے, اپنے ذہن میں تہیہ کریں کہ اب ہم نے بدل جانا ہے. شوگر ہو جائے تو بدلنا پڑتا ہے, اللہ معاف کرے چینی چھوڑنی پڑتی ہے, من پسند مٹھائیاں چھوڑنی پڑتی ہیں, بدلنا پڑتا ہے. بلڈ پریشر ہو جائے تو یارو بدلنا پڑتا ہے. اگر انسان کو خدا نہ خواستہ کوئی مرض لگ جائے تو بدلنا پڑتا ہے. اولاد پیدا ہو جائے تو بدلنا پڑتا ہے. گھر میں بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو بوڑھے باپ کو بدلنا پڑتا ہے. بال سفید آ جائیں تو پھر بھی تو بدل جانا چاہیے نا. انسان کی عمر 40 سال ہو جائے تو پھر بھی تو بدل جانا چاہیے. شب برات پہ توبہ کرے تو پھر بھی تو بدل جانا چاہیے. اب بدل جائیں, اب ہم بدل جائیں. اب نہ درد ہوتی ہے, گاڑی میں بیٹھیں تو کمر پہ درد ہوتی ہے. اب ہم بدل جائیں. اب لوگ بتاتے ہیں تیرے بال سفید ہونے لگ گئے, اب ہم بدل جائیں. اب لوگ ہمیں کہتے ہیں بچے جوان ہو گئے, اب ہم بدل جائیں نا یارو.
اب لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ اوہو، اب تو آپ اٹھتے وقت زمین پہ پہلے ہاتھ رکھتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، اب بدل نہ جائیں۔ اب محسوس ہوتا ہے کہ نیند گہری نہیں آتی، اب محسوس ہوتا ہے کہیں کہیں جسم میں تکلیف ہے، اب بدل نہ جائیں۔ اب نہ کئی کلاس فیلو چلے گئے دنیا چھوڑ کے، بدل نہ جائیں۔ اپنے بہن بھائیوں میں سے کئیوں کا جنازہ پڑا، بدل نہ جائیں۔ ہم میں سے کئیوں نے ماں باپ دفن کر دیے، پھول ڈال دیے قبروں پہ، اب بدل جائیں۔ اب وقت تھوڑا رہ گیا، اب کچھ تبدیلی کی طرف آئیں، اب توبہ صحیح والی کر لیں، اب استغفار دل سے پڑھ لیں، اب تبدیل ہو جائیں، اب اپنے اندر باہر کچھ تبدیلیاں لائیں، اب اپنے ظاہر اور باطن کو سنواریں۔ اب اللہ رسول کی بارگاہ میں جانا ہے نا، تو کوئی ایسا نہ ہو شرم آئے حضور کے سامنے کھڑے ہوتے، حیا آئے نبی کریم کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے۔ اب کچھ تبدیلی لائیں، آج ارادہ کریں کہ آج جو توبہ کریں گے وہ صحیح والی کریں گے، آج جو وہاں استغفار کریں گے اللہ کے حضور حاضر ہو کے تو وہ صحیح والا کریں گے۔ اب کچھ تبدیلی کا مزاج لائیں۔ اور پھر ایک اور بات بھی عرض کروں، ہمارے ذاتی تعلقات سارے دھوکہ ہیں، ہماری جیبوں میں مال سارا دھوکہ ہے، ہمارے بلند و باغ دعوے سارے دھوکہ ہیں، ہمارے بڑے بڑے رتبے سارے دھوکہ ہیں۔ بڑے تعلقات تھے بیٹے کے، پر ماں بیمار تھی تو اسے صحت تو نہیں تعلقات کی وجہ سے مل سکی۔ بڑے تعلقات تھے نا بیٹے کے، لیکن جب بیماری زور پکڑ گئی تو پھر کیا کر سکا کوئی۔ بڑے تعلقات تھے، بڑا پیسہ تھا جیب میں، بڑا کچھ تھا، لیکن جب جناب اسرائیل آئے تو پھر کوئی کچھ بھی نہ کر سکا، پھر اپنے رہ گئے، اور جس کو جانا تھا وہ سب چلے گئے۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں نا، یہ کچھ نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ سچ صرف اللہ رسول کی ذات ہے، حقیقت صرف دین ہے، اصل صرف وہ بارگاہیں ہیں۔ دھوکے میں نہ زندہ رہو، چھوڑ دو یہ بات کرنی کہ بڑے تعلقات ہیں، چھوڑ دو یہ بات کرنی کہ بڑا پیسہ ہے، چھوڑ دو یہ بات کرنی کہ برادری قبیلے علاقے میں بڑا، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کل من علیہ فان، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے۔ دیکھو زمین کھا گئی، نوجوان کیسے کیسے۔ میں مولانا نورانی کی قبر پہ کھڑا تھا تو میں کہہ رہا تھا مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم، تو نے وہ گنج ہائے گرا مایا کیا کیے؟ اتنے بڑے لوگ تو لے گئی، اتنے بڑے لوگ، اتنے بڑے لوگ قبروں میں کدھر گئے؟ سلطان محمود غزنوی کہاں ہیں؟ شہاب الدین غوری کہاں ہیں؟ وہ لوگ جو میدانوں میں آ کے صرف ان کا نام لیا جاتا تھا تو دنیا کانپ جاتی تھی، وہ کہاں گئے؟ اٹھ گئے سب لوگ، چلے گئے، ختم ہو گیا معاملہ۔ وقت اب ہماری طرف بڑھ رہا ہے، اب تیزی ہے، اب پیغام اجل آیا، کئی ہمارے ارد گرد سے اٹھا کے لے گیا، اب ہمیں بھی تو واپس لوٹنا ہے نا، تو کچھ تیاری کر لیں، کچھ ارادہ کر لیں۔ اور بارگاہ رب رسول کی اس طرح کی ہے کہ بس جانے کی دیر ہے، بس صرف جانے کی دیر ہے، صرف جانے کی۔ اور اللہ رسول کی بارگاہ دوستو وہ والی ہے کہ جہاں نا زیادہ منت بھی نہیں کرنی پڑتی۔ وہ جو 4-5 لوگ تھے نا مکہ مکرمہ میں، انہوں نے بہت ہی اسلام کی مخالفت کی حد کر دی تھی، ان کے لیے حکم ہوا تھا جہاں ملے قتل کر دو۔ اکرمہ تھے، ابن قتل تھے، کچھ اور لوگ تھے، تو پتہ ہے ان کو کسی نے مشورہ کیا دیا تھا؟ کسی کافر نے مشورہ دیا، پر پتہ صلاح کیا دی تھی؟ اس نے کہا تھا تم نے بڑی زیادتیاں کی ہیں، بڑے بے ادب ہو، کسی صحابی کے قابو نہ آنا، مار دیے جاؤ گے، اپنی خطاؤں کے سبب سے تم مار دیے جاؤ گے، لیکن اگر کسی طریقے چھپتے چھپاتے رسول پاک کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ نا، اگر وہاں کسی طریقے چلے جاؤ۔ انہوں نے پوچھا معافی کیسے مانگیں گے، منہ کیسے دکھائیں گے، ہم نے اتنے ظلم کیے، اتنی زیادتیاں کی، کیسے معافی مانگیں گے؟ تو کہنے والے نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں، تم بس کہہ دینا ہم آ گئے، اس سے زیادہ تو بات ہی کوئی نہیں، اتنا ہی تو صرف کہنا ہے آ گئے، اور نہ آتے تو جاتے بھی کہتے، بس تم اتنا کہہ دینا ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ جب آ کے کہتا ہے نا یا اللہ میں بھول گیا تھا، غلطی ہو گئی،
ان لفظ اذا طرف، مان جو گیا ہوں، غلطی ہو گئی. جب کہتا ہے نا میں بھول گیا، ثم تابا، پھر وہ توبہ کرتا، تاب اللہ. کوئی تو ہے جو نظام ہستی، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے کسی کو وہ آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے.